اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ الحشر 28ویں سپارے کی سورت، آیت نمبر 18 تا 21 میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے اور انہیں یہ حکم دیا، تعلیم دی کہ وہ اپنے مستقبل پر غور کر لیں اور اس حوالے سے ان کی کیا تیاری ہے اس کا جائزہ لے لیں۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس عمل سے تمہارا رب واقف ہے، لہٰذا اس دنیا کے اندر غفلت اور لاپرواہی والی زندگی نہ گزارو۔ تیسری بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر دنیا دار جیسے انسانوں کی طرح تمہاری زندگی بسر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انجام آخرت میں دنیا داروں کا اور اللہ کے فرمانبرداروں کا یکساں نہیں ہوگا، تو لہٰذا دنیا میں بھی عمل یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ مضمون سبق ہے۔ قرآن مجید کا ایک اہم مضمون وہ ہے آخرت کی تذکیر۔ ایک تو ہے عقیدہ توحید، ایک ہے عقیدہ رسالت، اور تیسرا اہم مضمون ہے عقیدہ آخرت۔ تو عقیدہ آخرت میں تذکیر آخرت کہ آخرت کی یاد دہانی، یہ قرآن مجید کا اہم ترین موضوع ہے، اور اس کو قرآن مجید نے کھول کر بیان کیا ہے، پوری تفصیلات اور جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پڑھنے والا توجہ سے پڑھے تو یوں محسوس کرے گا کہ گویا کہ وہ وہاں موجود ہے، آس پاس قریب میں ہی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی صفت ہے بھول جانے کی، اور یہ بھول جانے کی صفت بھی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اگر یہ بھول جانے کی صفت انسان کی نہیں ہوتی تو بچپن سے لے کر اب تک کی جو زندگی اس نے گزاری ہے وہ اگر ہر بہر اس کو یاد ہو تو اس کے لیے تو زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ اس ساری زندگی میں کئی حادثات ہوئے ہیں، کئی واقعات ہوئے ہیں، کئی پریشانیاں آئی ہیں، کئی غم آئے ہیں، کئی خوشیاں آئی ہیں۔ اب اگر یہ ہر وقت یاد رہے، ہر وقت، تو انسان تو پھر غم کی حالت میں رہے گا، وہ تو پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے نسیان جو ہے وہ طاری کیا ہوا ہے انسان کے اوپر، کہ وہ چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا جہاں انسان ان کو بلاتا ہے تو وہاں انسان جو ہے اس ذمہ داری سے بھی غافل ہو جاتا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک تو اس کو بیان کیا ہے اور پھر تفصیل کے ساتھ الگ الگ ٹکڑیوں میں بیان کیا۔ اس طرح نہیں کہ تمام مضامین کو ایک سپارے میں یا ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا، نہیں، الگ الگ مواقع پر انداز بدل کر کے اس کو بیان کیا ہے
تاکہ انسان اس آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ تو دنیا کی زندگی میں نسیان غالب ہو جاتی ہے، دوسرا دنیا کی رنگینیاں ہے، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے حالات اور واقعات، وہ انسان کو جو ہے آخرت سے غافل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس مضمون کو اس لیے بار بار بیان کیا گیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ اس کا لازمی ترجمہ ہے، یعنی اس کا مقصودی ترجمہ ہے، مفہوم ہے۔ ورنہ تقوی کا اپنا معنی یہ ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ تو اللہ سے بچو تو ظاہر ہے یہ تو ترجمہ سے ہی نہیں بنتا ہے، تو وہاں ترجمہ پھر یوں کیا جاتا ہے کہ اتقوا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچو، اتقوا غضب اللہ، اللہ کے غضب سے بچو۔ تو اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمانی کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ گناہ، اور گناہ کے نتیجے میں پھر عذاب الہی آتا ہے۔ لہٰذا اگر دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اس کی کبریائی ہوگی، اس کی قدرت کاملہ کا احساس ہوگا تو گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو یہ اس کا لازمی ترجمہ کیا جاتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ تو اللہ کی عظمت ہوگی تو یہ سب کیفیت پیدا ہوگی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ جائزہ لے لے آنے والے دن، یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔ آنے والا دن، قیامت کو آنے والے دن سے تعبیر کیا۔ پہلی وجہ، جس طرح کل کا آنا یقینی ہے، آخرت کا آنا یقینی ہے، جس طرح آج کا جانا ختم ہونا یقینی ہے، اسی طرح دنیا کا ختم ہونا یقینی ہے۔ دوسرا یہ کہ کل قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، صرف رات کا فاصلہ ہے، رات گزرے گی اور اگلا دن آ جائے گا۔ فرمایا تم دنیا کی زندگی کو کوئی طویل نہ سمجھ لینا، تھوڑا سا فاصلہ ہے اور آگے آخرت ہے، اس لیے اس کو کل سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر ایک تو وہ قیامت ہے جو تمام انسانوں پر واقع ہوگی جب حشر نشر ہوگا، لیکن ایک قیامت وہ ہے جو ہر انسان پر اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اور موت کب آتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، جوانی میں، بڑھاپے میں، لڑکپن میں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس قیامت کو جو تم پر موت کی صورت میں واقع ہونے والی ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، رات میں بھی آ سکتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آ سکتی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جس طرح ایک انسان اپنے مستقبل کے حساب سے اپنی پلاننگ کرتا ہے، طالب علم محنت کرے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، وکیل بن جائے گا، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائے گا، تو وہ آج کی محنت پر اس کا مستقبل ہے۔ آج ایک مزدور اگر محنت کرتا ہے، کل 2 پیسے کما لے گا۔ تاجر اگر محنت کرتا ہے، اس کی تجارت میں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کی منصوبہ بندی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو تمہارا حقیقی مستقبل ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کی کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہے۔ لہٰذا اس جانب جو ہے انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی در حقیقت آخرت کے کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہاں جو کماؤ گے وہی آخرت میں تمہیں ملے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جب وہاں پہنچو گے تو اپنے سامنے پالو گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین دنیا میں تنبیہ کر رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جائزہ لے لو، احتساب کر لو آنے والے دن کے لیے، قیامت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، آیا بھیج بھی رہے ہو کہ نہیں بھیج رہے ہو؟ اگر بھیج رہے ہو تو صحیح بھیج رہے ہو یا غلط بھیج رہے ہو؟
ہر چیز کا تمہیں جائزہ لینا چاہیے، یہی وقت ہے تمہارے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ وہ جو 5 سوالات ہیں، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزری، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا، جب تک ان 5 سوالوں کے جواب بندہ نہ دے دے رب کے دربار سے اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، خود تو نہیں پیدا ہو گئے تھے، میں نے تمہیں عمر دی تھی، 40 سال 60 سال 100 سال ایک زندگی ہے، بتاؤ اس زندگی کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ کیا حالت ہوگی انسان کی، کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ اس میدان حشر کا ذرا تصور تو ذہن میں رکھیں کہ میدان حشر ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، براہ راست رب مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، دائیں دیکھوں تو میرا عمل، بائیں دیکھوں تو میرا عمل۔ کیا اضطراب اور کیا بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ اور وہاں یہ سوال ہو جائے بتاؤ زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، اصل عمر، کریم عمر، جس میں انسان کچھ کرنے اور کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، اس کو تم نے کہاں ضائع کیا ہے۔ یہ سوال مال کے حوالے سے کہ مال کہاں سے کمایا، یہ تو ہوگا، لیکن یہ سوال نہیں ہے کہ کیوں کمایا۔ نہیں، مال کما سکتے ہو، جتنا چاہو کماؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہوگا کہ کیسے کمایا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز۔ چوتھا یہ کہ جو مال کما لیا ہے اس کے بارے میں پھر اللہ یہ سوال کرے گا اس کو خرچ کہاں کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میرا مال میری مرضی، نہیں، تمہارا مال نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو روزی ان کو دی ہے، یعنی روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ انسان امین ہے، امانت دار ہے، اس کے پاس یہ امانت رکھوائی گئی ہے۔ ہاں، اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، متعلقین پر خرچ کرے، جائز کاموں میں خرچ کرے، ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے۔ اس کے بارے میں اللہ پورا آڈٹ لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھے گا، ایک ایک نعمت، اس نعمت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ آخری سوال یہ ہوگا کہ جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا، یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کے ذریعے عقیدہ معلوم ہوا، دین معلوم ہوا، اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ایک لوگوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جی دین مت سیکھو، قرآن مت پڑھو، اس لیے کہ پھر قیامت میں سوال ہوگا کہ تمہیں معلوم تھا تو عمل کیوں نہیں کیا، لہٰذا سیکھو ہی نہیں تو علم ہی نہیں ہوگا، جب علم نہیں ہوگا تو سوال نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ قیامت میں اللہ رب العالمین یہ ضرور پوچھے گا کہ جب اسباب علم موجود تھے تو اسباب علم کے ہوتے ہوئے تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو یہ عذر کہ جی مجھے علم ہی نہیں تھا، یہ عذر وہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک وہ دور تھا کہ جس میں میٹرک کسی نے کیا ہوتا اس کو کہتے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، بابو جی ہے، لوگ اپنی چٹیاں اس سے پڑھوایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ذرائع علم کم تھا تو اکا دکا کوئی ہوتا تھا تو لوگ اس کے پاس چلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں علماء کرام نے یہ کیا تھا کہ عام لوگوں کو کہتے تھے کہ ہماری مجلس میں بیٹھا کرو تو ہم تمہارے مناسب حال 2-4 باتیں بتا دیا کریں گے، اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھو، عمل کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہے۔ لیکن پھر ایک دور آیا ایم اے، کسی نے ایم اے کیا ہوتا کہتے یہ پڑھا لکھا ہے، 16 جماعت پاس ہے۔ پھر ایک دور آ گیا کہ مختلف شعبے آ گئے،
اب تو عام MBBS ڈاکٹر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اب تو اتنا جو ہے علم کے ذرائع آ گئے ہیں۔ لہٰذا اب یہ عذر قبول نہیں ہے کہ جی مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، جی میں تو سیکھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ اب تو اللہ رب العالمین نے یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ اگر تم مسجد میں نہیں جا سکتے ہو، وقت تمہارے پاس نہیں ہے، اتنا مصروف ہو گئے ہو، تو یہ جو اسمارٹ فون تمہارے پاس ہاتھ میں موجود ہے، یہ جو کمپیوٹر تمہارے پاس موجود ہے، اس پر بھی تمہارے پاس سہولت موجود ہے۔ اگر سیکھنا چاہو، اگر سمجھنا چاہو تو سب کچھ موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، علماء کے بیانات بھی موجود ہیں، تذکیر کے موضوعات پر سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ عذر کہ جی مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اب قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سوال کہ جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا، یہ پوری تفصیل کے ساتھ سوال ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ کسی مخصوص عالم کی مجلس میں ہی بیٹھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی یا تو خود سیکھو، نہ تو کسی نہ کسی عالم سے سیکھو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی سے نہ سیکھو۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر بیمار ہو جائے، اس کو بخار ہو جائے اور علاقے میں 10 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ مخصوص ڈاکٹر سے ہی جا کر کے دوائی لے۔ ہاں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان 10 ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ڈاکٹر سے رجوع کر لے، دوائی لے لے تو صحت مل جائے گی۔ لیکن اگر وہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی موت کا انتظام وہ خود کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دین اگر وہ سمجھ سکتا ہے، اتنی صلاحیت اس کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کسی نہ کسی عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو وقت دینا چاہیے۔ اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے، آخرت خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے، تمنا اور آرزو کی بنیاد پر نہیں ہے، آخرت عمل کی بنیاد پر ہے، اور عمل سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو قیامت میں یہ 5 سوالات، ان کے جواب جب تک نہ دے دے اپنے رب کے دربار سے، قدم نہ ہل سکیں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، خوف رکھو، آخرت کی تیاری کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ دنیا کے لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اپنے خالق سے نہیں چھپ سکتے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز کا جاننے والا ہے، وہ تمہارے ایک ایک رگ سے، ایک ایک بات سے واقف ہے، وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور اے لوگو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دیا یعنی اللہ کے احکام کو بھلا دیا، دنیا میں گم ہے، مگن ہے۔ اے مومنو، تمہارا رویہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کا فرما بردار ہو اور دوسرا اللہ کا باغی ہو، قیامت میں دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ کیا ابراہیم اور نمرود کا یکساں معاملہ ہو گیا؟ کیا ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکساں معاملہ ہوگا؟ نہیں۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ لہٰذا اہل جنت بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں صحیح عقیدہ اختیار کرو، صحیح عمل اختیار کرو، جو عبادات لازم ہے ان کی پابندی کرو، جو حقوق لاگو ہوتے ہیں ان کی پابندی کرو۔ ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارو گے تو قیامت میں تم کامیاب قرار پاؤ گے۔ لہٰذا یہ رمضان اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے دیا، اس میں مختلف مواقع اللہ نے فراہم کر دیے، اس کے ذریعے مختلف عبادتیں، مختلف اعمال اختیار کر کے تم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہو، آخرت کی تیاری کر سکتے ہو۔ گویا کہ یہ ابھی تمہارے پاس ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر ایک تو یہ ہے آگے کیا بھیج رہے ہو، اس کو بھیجنا شروع کر دو۔ دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کو اور اپنے تقوی کو مضبوط کرو، اضافہ کرو،
اس میں اضافہ لے آؤ، اور پھر 11 مہینے جو باقی زندگی ہوگی اس کے مطابق عمل کرو۔ لہٰذا یہ گویا کہ ایمان کو چارج کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، دن ہو یا رات ہو، دونوں اوقات میں وہ تمام اعمال اختیار کریں جو ممکن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، جو بھی اعمال ہے اس کو اختیار کریں۔ یہ موقع ہے۔ اس وقت جو ہے دوسرا روزہ ختم ہو رہا ہے، ایک رات ہماری چلی گئی ہے، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اب رمضان آ گیا ہے۔ ایک وقت ہوگا کہ رمضان جا رہا ہے، ایک وقت ہوگا کہ رمضان چلا گیا، لہٰذا پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ آنن فانن یہ ایام گزر جائیں گے۔ لہٰذا یہ قیمتی دن ہے، ان قیمتی دنوں سے فائدہ اٹھائیں، آخرت کا ذخیرہ کر لیں، اور یہی آخرت کا ذخیرہ کام آئے گا۔ اس کے علاوہ نہ نسب کام آئے گا، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم